ڈاکٹر خان اور ہمیشہ سے آپ کے لیے لاتے ہیں ہم تازہ ترین خبریں. اور آج کل جیسے PSL پاکستان سپر لیگ سیزن 2 کا چرچا ہے اور بڑے جوش میں ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ جوش میں ہے, اور ایک نئے سٹیپ میں پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. پلے آف کا جو سلسلہ جاری ہونے والا ہے اس میں بڑی گرما گرمی ہے. ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی ٹیم ان ہے اور کون سی آؤٹ ہے. چاروں ٹیمیں جو ہیں ابھی لگ رہا ہے ایسے کہ وہ ان ہیں, اور لگتا نہیں ہے کہ کراچی کنگز آؤٹ ہوگا یا قلندر آؤٹ ہوگا. یہ تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے یونائٹڈ اسلام آباد یونائٹڈ کہتے ہیں نا کہ کیپٹل پہ آ گیا ہے کہ کیپٹل جیتے گا تو کراچی کنگ جو ہے وہ آؤٹ ہوگا, کیپٹل ہارے گا تو کراچی کنگ ان ہوگا. یہ ساری کی ساری جانکاری دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح ہمارے اسپورٹس ایکسپرٹ ڈاکٹر عدنان خان حاضر ہیں. ڈاکٹر عدنان کیسے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ دنشی, آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک بالکل ایز یوزول. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ آج کوئی گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوں گے, آپ نے تو آج بلو کلر کے کپڑے پہنے, کہ اس سے کیا مطلب مجھے کوئی ریلیشن سمجھ نہیں آیا. نہیں دیکھیے, مجھے آپ جب بلو کلر کے کپڑے پہنتی تھی تو مجھے تو پتا تھا کہ آپ کیوں پہنتی ہیں, کیونکہ وہ بھارت سے جو بھارتی بیٹسمین ہیں ان سے محبت اور وراٹ کوہلی کی آپ فین ہیں اور انڈین بیٹنگ لائن اپ کی, تو اس لیے آپ پہنتی تھی. لیکن میں نے آج جو بلو کلر پہنا ہوا ہے کیونکہ میرے جو پروڈیوسر ہے نا وہ بڑے خوش ہیں. کراچی کنگز کے فین ہیں, کراچی کنگز کے بلو کلر ہے نا. بولا نا کہ میں فین ہوں وراٹ کوہلی کی. بالکل وراٹ کوہلی از اے بگ نیم. نہیں وراٹ کو چھوڑیں, ابھی آپ میرے سویٹر میں آئے, ابھی بلو کلر کی بات ہو رہی ہے. میں نے تو ابھی اپنے بلو کپڑوں کی بات ہی نہیں کی. نہیں میں نے بتایا کہ دیکھیں آپ کو جس طرح وہ بلو کلر پسند ہے وہاں اور پہننا ان کی محبت میں, تو ایسے ہی میں نے ابھی ایک, میں سمجھی آپ نے ان کی محبت میں پہنا. نہیں میں پہنوں گا جب وہ جیتیں گے, میں بھی پہن لوں گا, ابھی تو وہ ہار رہے ہیں. تو میں نے ابھی یہ کراچی کنگز کی محبت میں پہنا ہے کیونکہ میرے پروڈیوسر جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ کراچی پتہ نہیں کہاں سے آ کے جیت کے واپس آ کے ٹورنامنٹ میں واپس آ گیا ہے. کراچی کنگز از بیک ان دا PSL, آلموسٹ آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ اینڈ ناؤ اگین ان فار دا بگ ون. اب دیکھتا یہ ہے کہ آخری میچ جس طرح دلنشی نے آپ کو بتایا کہ کیا کراچی کنگز جو ہے وہ بھرپور واپسی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. اس کے لیے دار و مدار ہے کراچی کا دارالحکومت پہ. کراچی والوں اور ہمارے پروڈیوسروں سمجھ جاؤ, اسلام آباد سے پنگا دی لینے کا سارا کراچی کا دار و مدار وفاق کے اوپر ہے. وفاق کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگی. اگر اس میچ کا فیصلہ اگر کراچی کنگز کے ہاتھ میں نہیں جاتا تو پھر ان کے حق میں نہیں جاتا تو کراچی کنگز اس پاکستان سپر لیگ سیزن 2 سے ایک دفعہ پھر باہر ہو سکتا ہے. لیکن ایسے نہیں, چونکہ اب ہم ہیں آپ کے ساتھ میچ پوائنٹ کے اندر, تو آپ کو ڈیٹیل دیں گے کہ کراچی کنگز کے چانسز کیا ہیں, کیا ہوگا تو کراچی کنگز باہر ہوگا اور کیا ہوگا تو کراچی کنگز اندر ہوگا. اسلام آباد یونائٹڈ کیسے جیتے تو کراچی کنگز پہنچے گا, کیسے ہارے تو لاہور قلندر جو ہے وہ اندر ہوگا. بڑی ہی دلچسپ سٹوری ہے اور بڑا ہی یہ سیسا ہے. یہ سیسا سمجھانے کے لیے آج آپ کے پاس آگے ہیں ایک نیا فریش ایپیسوڈ لے کے میچ پوائنٹ کا. خبریں بہت زیادہ ہیں, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ دلنشی ان کو پڑھنے میں ٹائم کتنا لگائے گی. میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا بندہ ہوں. میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا بندہ ہوں. آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہ جو تیز گام جسے کہتے ہیں اور ٹرین کی طرح ہیں آپ, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ڈفرینس تو ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کس کی طرف ہیں؟ آپ نے پروڈیوسر کی تو ہماری بات کر دی کہ کراچی کنگز کی طرف ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ اب آپ پکڑے گئے مجھ سے. جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا وہ اپنی ٹیم نہیں بتاتے. اچھا آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں تو وہ ٹیم نہیں بتاتے. صحیح. تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب PSL کے اندر نہیں, اب جسٹ کڈنگ, پاکستان سپر لیگ کے اندر اب جس طرح کا توازن ہے ٹیمز کا اس کے اندر کسی ایک ٹیم کو فیور کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. اور در حقیقت اگر میں آپ سب کو بتاؤں تو یہ پاکستان سپر لیگ یہ آپ کی یا میری ٹیم نہیں, یہ پورے پاکستان کی ٹیمیں ہیں. اور کسی بھی ٹیم کی جیت ہو وہ میری جیت ہے, چاہے وہ کراچی کنگز کی جیت ہو, چاہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جیت ہو, چاہے اسلام آباد یونائٹڈ کی ہو یا پشاور زلمی کی. ہر جیت میری جیت ہے کیونکہ یہ ہے میرے پاکستان کی جیت. بالکل. تو اس جیت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی
आई डोंट थिंक सो कि कोई रीजनल डिफरेंस इसके अंदर आने चाहिए। नहीं बिल्कुल आपने बात ठीक है, थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट होनी चाहिए, आपने बड़ी लेकिन अच्छी की, लेकिन बड़ा पॉलिटिकल आंसर था आपका। तो नहीं मैं वैसे कहती हूँ, मैं आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, तो ऑफ कोर्स जब बंदा जिस जगह से बिलोंग करता है, आपने 20-25 साल जिंदगी गुजारे हो जिस जगह, एफिलिएशन डेवलप हो जाती है। कराची वालों को डेफिनेटली, वैसे आपसे ज़्यादा पहले से मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, वो ये नहीं कि मेरी उम्र ज़्यादा है, वैसे मैं पहले से रह रहा हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन स्टिल आई वांट कि एक नई टीम को अब जीतना चाहिए, एक नया चेहरा सामने आना चाहिए, दूसरा टूर्नामेंट में हलचल होनी चाहिए, थ्रिल होनी चाहिए। जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीता करती थी, नहीं इस दफा मुझे जो लग रहा है, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मुझे ग्लैडिएटर्स लग रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ेलमी इस वक्त इस पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे दो मजबूत हरीफ हैं। तो अभी आपको चल के पॉइंट्स टेबल भी बताते हैं, लेकिन पहले मेरा ख्याल है जल्दी से कुछ खबरों का आगाज़ किया जाए और उसके बाद बीच में मैं पॉइंट्स टेबल का भी डिस्कस करूंगा और जिक्र करेंगे कि पॉइंट्स टेबल पे इसका तरतीब क्या है। बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे पहली खबर हम बताते चलें अपने व्यूअर्स को कि आफरीदी ने फाइनली जो है वो अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट्स। और जो फाइनली दिलनशी ने कहा कि उसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लें, क्योंकि आफरीदी से पहले 3 दफ़ा जो है वो पहले भी जो है वो रिटायरमेंट का जो है ऐलान कर चुके हैं। लेकिन नहीं जी, अब फाइनली शाहिद खान आफरीदी ने हर किस्म के इंटरनेशनल फॉर्मेट से जो है वो आज़ादी का जो है उंदिया दे दिया है कि अब वो आज़ाद हैं, वो फर्स्ट क्लास और दूसरी क्रिकेट खेलेंगे, T20 लीग्स खेलेंगे, लेकिन शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट का रुख अब दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन अब जो अगली जो इसमें बड़ी खबर आ रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल है, ग्रैंड फिनाले जो है वो दिलनशी लाहौर में जो है वो खेले जाने का अमकान जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी अब ये आ गई हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है ग्राउंड की सफाइयाँ जिस तेज़ी से शुरू हो रही हैं, शुरू में ये क्यास आराइयाँ लग रही थी, लेकिन अब लगता ये है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वहाँ पर मैदान सजेगा और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 का ग्रैंड फिनाले जो है वो इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम पे 47,000 कैपेसिटी ग्राउंड के अंदर खेला जाएगा। लेकिन अब मसला ये बनता है कि स्टोरी में ट्विस्ट आ रहे हैं बार बार। ट्विस्ट ये है कि अब जो कि करंट हालात चल रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा चला कि कुछ प्लेयर्स ने एतराज़ किया, और में से क्रिस गेल और संगाकारा के नाम नुमाया हैं। कराची किंग्स वालों को सोचना होगा, कराची वालों इनको ले तो आए हो, पहले इनको मना तो लो, क्योंकि पेशावर वालों ने तो सबको ही मना लिया है और लाहौर कलंदर वालों ने सबको मना लिया है, लेकिन कराची किंग्स के 2 इंपॉर्टेंट जोज, वैसे मैं एक ही कहूँगा, क्रिस गेल को मैं निकाल रहा हूँ उस जुज में से, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जो है वो लाहौर में होता है तो शायद वो पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का हिस्सा नहीं होंगे। वैसे उनका नाम होना ही बेहतर है, क्रिस गेल का स्पेशल। तो अब इसी तरह कुछ और प्लेयर्स ने भी कहा है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है। कुछ और टीमों के अंदर भी ये रिफ्ट्स आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी 1-2 मसले खुल के सामने आए। तो अगर वो नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स को ये प्लेयर्स दस्तयाब होंगे तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा से नए सिरे से नई ड्राफ्टिंग होगी। अब वो नई ड्राफ्टिंग जो है वो इसी हफ्ते मुतवक्को है कि अगर फाइनल अंदिया दिया जाता है कि ये फाइनल जो है वो लाहौर में होगा, तो न्यू ड्राफ्टिंग के बाद ये फिर सामने आएगा कि नए लड़के जो हैं वो फिर इजाज़त दी जाएगी टीम्स को कि कुछ ड्राफ्टिंग इन कीजिए, क्योंकि कुछ आउट होगी तो कुछ इन भी आएगा। फिर देखना ये है कि कौन इन टीमों में इनको रिप्लेस करेगा। लेकिन ये अभी इसमें स्टिल वी हैव अ टाइम टू गो, आई थिंक 3 to 4 days, और उसके बाद जो ही अपडेट होगी तो आपको मैच पॉइंट में इसको बताएंगे आपको कि ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। जनाब क्रिस गेल जो है वो कुछ बात कर रहे हैं मिसबाहुल हक की। मिसबाहुल हक के बारे में वो कहते हैं कि मिसबाहुल हक से वो बहुत इंस्पायर्ड हैं और मिसबाहुल हक में इतनी एनर्जी है कि ही स्टिल यंग। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बूढ़े नहीं है, वो ही स्टिल यंग, ही गॉट सो मच एनर्जी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं मिसबाहुल हक से। बिल्कुल जी, मिसबाहुल हक से इंस्पायर्ड लग रहे हैं और क्रिस गेल जो है वो वैसे तो इंस्पायर्ड है मिसबाहुल हक से, लेकिन ख़ुद वो क्रिस गेल नहीं, क्रिस फेल हैं। उनको मैं तो अब क्रिस फेल कहना शुरू हो गया हूँ। सोशल मीडिया पे जो है, आपको जो मुझे फॉलोअर्स हैं मेरे वो जानते हैं कि मैंने कहा कि क्रिस फेल जो है अगर वो कराची की टीम का हिस्सा ना हो तो शायद कोई चांस बन सकता है। ठीक मेरी पोस्ट के 8 घंटे के बाद कराची एक अनबिलीवेबल मैच जीत गया। उस मैच पे भी आएंगे, लेकिन अभी स्टिल वी हैव लॉट ऑफ मोर न्यूज़। जी बिल्कुल, क्वेटा की बात करते हैं। क्वेटा पहली टीम बन गई जिन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल जी, ग्लैडिएटर्स जो है उनके बारे में ख़ास बात ये है कि दे नेवर लॉस्ट टू कराची किंग्स, और इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 के बाद भी
یہ ریکارڈ جو ہے وہ 100% رہا ہے. وہ کچھ ایسے ہے کہ جو 2 PSL پہ میچز ہوئے اس میں 4 میچز میں ان کا آمنا سامنا ہوا اور چاروں میچوں میں کراچی کنگز کی ٹیم کمار سنگاکارا کی اور شعیب ملک کی ٹیم کو سرفراز احمد کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہاتھوں شکست ہوئی. جی بالکل. کیون پیٹرسن کی بات کرتے ہیں. کیون پیٹرسن جو ہیں وہ سرفراز کے بارے میں کچھ بات کریں کیونکہ سرفراز کو پاکستان ٹیم کا نیا کیپٹن اناؤنس کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے سرفراز کے بارے میں یہ ان کے کیریئر میں ایک سٹیپنگ سٹون کا ہوگا. بالکل. اور کے پی کا کہنا یہ تھا کیون پیٹرسن کا کہ دس از اے مائل سٹون بھی ہے اور دس از امپریسو فار ہم دا وے ہی ٹریٹس بوائز, دا وے ہی یونائٹس بوائز, چاہے وہ عمر میں ان سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. آلموسٹ گراہم سمتھ کی کیپٹنسی جو ہے اس کی یاد دلا دی انہوں نے, ساؤتھ افریقہ کے گراہم سمتھ کی, کہ وہ ٹیم کو یونائٹ رکھنے کا فن جانتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے شارٹر فارمیٹ کی کپتانی سرفراز کو دینا, آئیدر وہ T20 کی کپتانی ہو یا ون ڈے کی, یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے. بالکل. پاکستان PCB چیئرمین جو ہیں وہ کچھ بات کریں شرجیل اور خالد کی, جو کہ ان کے بارے میں جو ڈسپیوٹ پھیلا ہوا تھا میچ فکسنگ کا. شرجیل نے جیسے ایکسیپٹ کر لیا کہ مطلب اس نے بکی کے تھرو جو ہے وہ 2 بال جو ہیں وہ ڈاٹ بال کھیلی تھی, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور PCB نے کہا کہ 1 یا 2 دن کے اندر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے ان 2 پلیئرز کے بارے میں. بالکل جی. ان خبروں کی ضرور مزید آئیں گے, لیکن کراچی کنگز کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ کراچی کنگز کا آلموسٹ کہ انہوں نے ابھی آخری میچ جس پہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے کہ بڑا سنسنی خیز طریقے سے جیتا, لیکن اوورآل اگر کراچی کنگز کی بات کی جائے تو ان کے اندر سلمان اقبال اور شعیب ملک اور جو امپورٹنٹ حصہ ہے ٹیم کا اور جو سابق کپتان بھی تھے اور کمار سنگاکارا, ان کے لیے کراچی کنگز ایک ڈراؤنا خواب ہے. اگر اس میچ کو میں ہٹا دوں تو پچھلے جو 15 میچ تھے ان میں سے 11 میچ آن دا ٹراٹ کراچی کی ٹیم کو شکست ہوئی, جبکہ کراچی کی ٹیم اگر پاکستان سپر لیگ کا اوورآل میں دیکھوں تو صرف 4 میچ اس سے پہلے جیتنے میں کامیاب ہوئی. تو کراچی کی ٹیم کو دیکھنا ہوگا مکی آرتھر کی ٹیم کو کہ کیسے کراچی کی ٹیم کو وننگ ٹریک پہ واپس لایا جائے, کیونکہ کراچی کی ٹیم شدید مشکلات کا شکار ہے, لیکن اب جس اسپرٹ کے اندر آ گئی ہے یہ اسپرٹ دوسری ٹیموں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ وہی اسپرٹ ہے جو مومنٹم عمران خان کی پاکستان ٹیم نے 1992 کے ورلڈ کپ میں حاصل کیا تھا. جی بالکل. کراچی کنگز کی تو آپ نے بات کی, ذرا شاہد خان آفریدی کی بات بتاتی چلوں کہ شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ میچ فکسنگ کی بات کی ہے, وہ پہلے بھی نالا تھے کہ سلمان بٹ کو واپس کیوں لائے. محمد آصف اور اصل میں نہیں حفیظ اور یہ دونوں ہی تھوڑا سا اگینسٹ تھے, کھل کے بھی بولے, ڈفرینٹ فورم پہ بھی بولے, بڑا اس پہ تنقید بھی کی جاتی رہی کہ حفیظ جو ہیں وہ محمد عامر کی واپسی پہ خوش نہیں ہیں, اور کچھ کیچز بھی شروع میں ڈراپ ہوئے. مجھے یاد ہے کہ 1-2 سیریز میں 4 سے 5 کیچ ڈراپ کر دیے عامر کی بولنگ پہ, الدو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا, کوئی بھی کرکٹر جان بوجھ کے کیچ ڈراپ نہیں کرتا, لیکن یہ برملا اظہار کیا جا رہا تھا کہ وہ دانستہ طور پہ ان کی, کیونکہ حفیظ کے ہاتھوں کو سب سے سیف ہینڈز کہا جاتا ہے, سلپ پہ بھی اور پوائنٹ پہ بھی پاکستان کی جو نگفتہ بے حل ہوتی ہے فیلڈنگ کی, اس کے اندر حفیظ از اے لٹل بیٹر فارم آف بیٹر فیلڈنگ پوٹینشیل فرام دا پاکستان سائڈ, چاہے وہ شعیب ملک ہوں یا حفیظ ہوں, یہ دونوں ہی پاکستان کے بہترین فیلڈرز میں سے ہیں. تو ان دونوں پہ کافی انحصار ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ کیچز ڈراپ ہوئے تو اس وقت حفیظ کو کافی تنقید کا سامنا تھا, اور اب دوبارہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ شاہد خان آفریدی نے برملا اظہار کیا ہے اس بات کا کہ سلمان بٹ کو واپس نہیں لانا چاہیے اینڈ ہی مسٹ بی پنشڈ فرام دا گیم. ایگزیکٹلی. جی بالکل. جی نجم سیٹھی کی کچھ خبریں آپ کے پاس ہوں گی کہ؟ ہاں جی, نجم سیٹھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کی یہ جو ہوا شرجیل کا اور ان کا واقعہ خالد کا, اس میں جو ہے PSL سے باہر کچھ لوگوں کے ہاتھ تھے, جس میں ناصر جمشید کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ UK میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے ان سے کچھ ٹیلی فونک کمیونیکیشن کیا, اور اس کے بعد اب میرا خیال ہے ناصر جمشید کو بھی انہوں نے اریسٹ کیا تھا. بالکل. ناصر جمشید جو ہیں NJ کے نام سے مشہور ہے, اور ناصر جمشید جو بھارت کے خلاف جو پاکستان کی سیریز تھی, پاکستان جو بھارت کا آخری ٹور کیا جہاں پر بھارت کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دی تھی, وہاں پر بڑی امپورٹنٹ 2 سینچریاں بھی بنائی تھی اور پاکستان کو جیت سے ہمکنار کرنے والے ناصر جمشید, اور 2015 کے ورلڈ کپ میں 5 کیچز ڈراپ کرنے والے ناصر جمشید جو ہیں وہ اس
ڈرٹی گیم کے اندر انوالو رہے ہیں. نجم سیٹھی جو ہے وہ کافی نالان دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹریسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور شرجیل خان نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, ایکسیپٹ کیا ہے, اور برٹش پولیس جو ہے وہ تحقیق کر رہی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی اس میں متوقع ہے کہ ان کو شامل کیا جائے گا ابھی. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ تفتیشی طور پہ ناصر جمشید کو نام نہیں لیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک کریکٹر کو کچھ دیر کے لیے حراست میں رکھا گیا اور کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا. اسی بات پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. شعیب اختر کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پی سی بی جو ہے وہ تھوڑی نرمی برت رہی ہے اور اسی نرمی کی وجہ سے جو ہے پاکستان کرکٹ خراب ہو رہی ہے. اگر یہ نرمی برقرار نہ رکھی جاتی 90s میں تو آج پاکستان کرکٹ کا یہ حال نہ ہوتا اور یہ چیز سامنے نہ ہوتی. ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہوگا, لیکن بریک سے پہلے ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں ویو رچرڈز کے بارے میں, تاکہ اس کے بعد ہم بات کو یہیں سے دوبارہ میں کنٹینیو کروں گا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مینٹور اینڈ میرے آل ٹائم فیوریٹ ویسٹ انڈیز کے مایا ناز بیٹسمین ویو رچرڈ, سر ویوین رچرڈ جو ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کر رہی ہیں, کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بینچ پہ ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دورے جوانی میں اور اپنی کرکٹ کے اندر عروج کے اندر دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز کا سامنا کیا, جس میں سر رچرڈ ہیڈلی, سر ایئن بوتھم اور کپیل دیو اور عمران خان شامل تھے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان سبھی کو میں نے فیس کیا اور میں اپنا اپنا فن تھا. لیکن عمران خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہی از ون آف دا بیسٹ اوپوننٹ آئی فیسڈ. وہ کہتے ہیں کہ اتنی دقت مجھے اور کسی اوپوننٹ کو فیس کرنے میں نہیں ہوئی جتنی مجھے عمران خان کو فیس کرنے میں ہوتی تھی. یہ ان کے ریمارکس تھے, ان کا ٹریبیوٹ تھا عمران خان کے لیے. ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, پر جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. دیکھتے رہیے میچ پوائنٹ. یو آر ٹیونڈ ان آن ای آواز.